صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قابل قدر اساتذہ اکرام، معزز خواتین و حضرات اور میرے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر لب کشائی کا زخم، محترم خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں انسان کے لیے ایک عظیم نعمت زبان ہے. انسان کی ترقی اور انسان کے انداز گفتگو اور اس کے زبان سے نکلنے والے الفاظ یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ انسان اچھا ہے یا برا، مخلص ہے یا کینہ پرور. گویا زبان وہ کسوٹی ہے جس سے انسان جانچا اور پرکھا جاتا ہے، جس سے انسان کی شرافت اور اس کے اخلاق کا معیار معلوم کیا جاتا ہے. سامعین محترم، ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں کہ زبان وہ موضوع ہے جس کی بنا پر انسان کو علمہ البیان کا اعزاز عطا کیا گیا اور اس کو اشرف المخلوقات کی صف میں کھڑا کر دیا گیا. اور اسی زبان کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں زیادہ تر لوگ اپنی زبانوں کی گناہوں کی وجہ سے آنکھیں منہ گرا دیے جائیں گے. زبان سے ہونے والے گناہ غیبت، چغلی، جھوٹ، بہتان، تراشی، گالی گلوچ، لعن طعن، یہ وہ گناہ کبیرہ ہے جو انسان کی زبان سے ہوتے ہیں اور جس کے لیے نکلتے ہیں اس کے دل پر اثر انداز ہو جاتے ہیں. کہنے والا اسے معمولی سمجھ کر بھلا دیتا ہے، سامنے والے سے معافی نہیں مانگتا. نتیجہ یہ کہ کل قیامت کے دن وہی گالی، وہی غیبت اور چغلی انسان کو آنکھیں منہ جہنم میں گرا دیتی ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اچھی بات کریں ورنہ خاموش رہیں. سامعین محترم، دو جبڑوں اور 32 دانتوں کی مضبوط دیوار کے درمیان رکھی گئی یہ زبان دیکھنے میں بڑی معمولی ہے، لیکن ان سے نکلنے والے الفاظ کا زخم تیر اور تلوار ہی نہیں، بندوق کی گولی اور بم کے دھماکوں سے زیادہ تیز اور خطرناک ہوتے ہیں، کیونکہ ان سے لگے زخم بھر سکتے ہیں لیکن زبان کے زخم کبھی نہیں بھرتے. سامعین کرام، اسی لیے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت کی طرف بہت زور دیا تھا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ. جو شخص مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. سامعین محترم، حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ نجات کا کیا راستہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو. اسی طرح ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرماتے ہوئے اپنی زبان مبارک پکڑی اور ارشاد فرمایا معاذ اس زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھو. ایک اور موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہیں. سامعین محترم، معلوم ہوا کہ زبان کا استعمال سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے، کیونکہ زبان کی ذرا سی بے اعتدالی انسان کو دنیا و آخرت کی بڑی بڑی مصیبتوں میں گرفتار کروا سکتی ہے. زبان کی مصیبتوں اور خرابیوں سے محفوظ رہنے کا اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین نسخہ بڑے پیار سے مومنوں کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی اور اچھی بات کہو تاکہ اللہ پاک تمہارے اعمال کی اصلاح کر دیں اور تمہارے گناہوں کو معاف
کر دے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو یقیناً اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ انہی کلمات پر میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زبان کی پوری حفاظت کرنے اور زبان کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔